السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمارے سامنے قربانی کے ایام آ رہے ہیں، تو ہمیں قربانی کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن تمام اعمال سے زیادہ محبوب قربانی ہے، یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ عمل اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ اور آگے یوں فرمایا کہ جو جانور ہم قربانی میں قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کے بدن پر جتنے بال رہتے ہیں، اس کے جسم پر جتنے بال رہتے ہیں، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر جانور کے بال کو صبح سے لے کر شام تک گننا چاہیں گے تو بھی نہیں گن سکتے، یہ ناممکن ہے، مشکل ہے، محال ہے۔ تو اتنے چھوٹے سے عمل میں اتنی لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملے گی، اس سے بڑا گولڈن چانس، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ تو کرے گا ہی، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ کسی حالت میں قربانی کرے گا۔ لیکن فرمایا جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اتنے بڑے ثواب کے لیے قربانی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بھی حیثیت رکھتا ہو، قربانی کر سکتا ہو تو وہ قربانی کر گزرے۔ اور آگے یوں فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو، اس کے اوپر قربانی واجب بھی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کیا، تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ ایک تو اتنا بڑا ثواب کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی تھی، اس سے محروم ہو گیا، لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے محروم ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کے سر پر گناہ باقی رہ گیا، واجب چھوڑنے کا گناہ اس کے سر پر رہ گیا۔ اس لیے ہم پر اگر قربانی واجب ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو کسی بھی حالت میں قربانی کیا کرو۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ جانور خرید سکتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن اتنا مال ہے، اتنا پیسے ہیں کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، یا بڑے جانور میں کم پیسوں میں حصہ لے سکتا ہے، تو بھی جو ہے وہ قربانی میں حصہ لے لے، کیونکہ اتنا بڑا ثواب ہمیں جو ہے کم وقت میں مل جائے گا۔ یہ گولڈن چانس ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوتی لیکن ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو، یعنی تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ شریعت میں عید کے دن جو صدقہ دیتے ہیں، عید کے دن صبح صادق کو جو صدقہ دیتے ہیں، اس کو شریعت میں صدقہ فطر کہا گیا۔ اور وہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے کہ 2 کلو گیہوں دینا، ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو گیہوں دینا۔ اگر گیہوں نہیں ہے تو اس کے بدلے میں جو ہے اس کی قیمت دے دیں، یہ بہتر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہم ہر حال میں یا تو جانور خرید کر قربانی کا
واجب ادا کرے یا جو ہے بڑے جانوروں میں اپنا حصہ لگا کر اپنی طرف سے قربانی کا واجب ادا کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، یہ عمل اتنا پسند ہے کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر لاتے وقت میں گھسیٹ کر نہ لائے، بلکہ پیار سے، محبت سے اس کو جو ہے ذبح کرنے کی جگہ لے کر آئے، اور ذبح کرتے وقت میں یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ ذبح کرتے وقت میں سارے افراد، گھر کے سارے افراد ذبح کی جگہ موجود رہے۔ جب یہ دعا پڑھ چکو تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، اور جب ذبح کر چکو یعنی قربانی ہو گئی، اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب میں قربانی کے مسائل کو پیش کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی اس پر واجب ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، واجب ہوتا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ کسی حال میں قربانی کرے، ورنہ گنہگار ہوگا اور ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اور فرمایا کہ اتنا مال یعنی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اتنا مال اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر پھر بھی ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر قربانی کرے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ملے گا اور اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر یعنی سفر کرنے والے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر 3، قربانی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک یعنی سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے بہتر وقت یہ بتایا ہے کہ عید کے دن قربانی کرے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے۔ اگر تب نہ ہو سکے تو 11ویں تاریخ کو، اور تب بھی نہ ہو سکے تو 12ویں تاریخ کی غروب سے پہلے قربانی کرے، لیکن سب سے بہتر وقت عید کے دن کا ہے۔ کوشش کرے کہ ہم عید کے دن قربانی کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 4، بقرعید کے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، تو ان کے لیے صبح صادق کے بعد نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن شہر والوں کے لیے یا قصبہ والوں کے لیے نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ وہ لوگ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرے، عید کی نماز سے پہلے نہ کرے۔ اگر کوئی شہری شہر میں رہنے والا یا قصبہ میں رہنے والا اپنے جانور کو دیہات میں بھیج دیا قربانی کے لیے، تو وہاں نماز سے پہلے قربانی درست ہے۔ نماز کے بعد وہاں سے اس کا گوشت منگوا لے
اور کھا سکتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دیہات میں قربانی نماز سے پہلے کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں یا قصبے میں نماز سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ اگر شہر میں رہتے ہوئے اپنا جانور دیہات میں بھیج کر نماز سے پہلے قربانی کر دیا تو وہ قربانی درست ہے، بھلے وہ شہر میں رہے یا قصبے میں رہے، قربانی درست ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا اتنا بڑا ثواب ہمارے مرحومین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے ہو، یا ہمارے دادا دادی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اگر انتقال کر گئے ہو تو ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کو اتنا بڑا ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ہماری رشتہ داری میں ایسا کوئی غریب ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، دیہات میں رہتا ہے، اسے قربانی کا گوشت نہیں پہنچ سکتا، ایسے رشتہ دار کی طرف سے بھی قربانی کر کے اس کو گوشت پہنچا سکتے ہیں، اس کے طرف سے قربانی یعنی قربانی ادا کر سکتے ہیں، اس کو ثواب اتنا پہنچا سکتے ہیں اور اس کو گوشت پہنچا سکتے ہیں۔ اور یوں بھی علماء نے فرمایا کہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں اور وہاں قربانی نہیں ہوتی اور قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے گوشت پہنچانا ضروری ہے، پہنچانا چاہیے تاکہ ان کو بھی قربانی کا گوشت نصیب ہو جائے۔ تو یہ تھی چند قربانی کے بارے میں احادیث اور مسائل، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیو میں وہ پیش کروں گا، اور میرے ویڈیو میں پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 اس طرح سے ویڈیو ڈالتا رہوں گا تاکہ جو ہے نئے ویڈیو کون سے ہیں، اس کے بعد والے مسائل کون سے ہیں، یہ جو ہے معلوم پڑے۔ اور یہ ساری باتیں دینداری کی باتیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی باتیں ہیں، اس لیے ہمارے اس ویڈیو کو اپنے گروپ میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کرے اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرے تاکہ ہم اگلا ویڈیو جب بنائیں تو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اس ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کرے اور لائک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔